الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وأذان من الله ورسوله إلى الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع معظم دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحمید و ثنا کی بارگاہیں بھی قصبہ نامی ہدیہ ہے محبت و عقیدت درج کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ جو سلسلہ ہم نے مسائل فقہ کے فہم کا اللہ کے فضل و احسان سے شروع کیا، آج ہم اس کے مرحلہ اذان تک پہنچے ہیں۔ طہارت سے ہم نے شروع کیا تھا اور اب ہم بحمدہ تعالی نماز کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ قبل احترام پچھلے درس مسائل فقہ میں ہم نے نماز کے جو اوقات ہیں، فجر کا جو وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا اور عشاء کا، ان کی حدود و قیود سیکھے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کن کن اوقات میں نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ مکروہ اوقات بھی ہم نے سیکھے تھے۔ آج کے درس میں ہم اذان اور اذان کا طریقہ اور اس کے متعلقہ مسائل وہ سیکھیں گے، کیونکہ نماز سے پہلے اذان ضروری ہے۔ ابھی اس کے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ فرض نمازیں جتنی بھی ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان سے پہلے اذان دینا اور اقامت کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اور بعض فقہا نے اس کو وجوب کے قریب کہا کہ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے اذان اور اقامت کہنا۔ جماعت کے لیے ہو، اور اگر کوئی شخص اکیلا ہو، کسی جنگل میں یا کسی ایسی جگہ موجود ہے جہاں میں اس کو جماعت میسر نہیں، اکیلا وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مقام پر تنہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کرے، اور اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرے، پھر اگر اس نے صرف تکبیر کہی ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر اس نے اذان اور تکبیر دونوں کہے ہیں تو اللہ کی طرف سے غیبی فرشتوں کا لشکر اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو
اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ عمل کتنا اہم ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ جانتے کہ اذان کہنے میں، اذان پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ مقاتلہ کرتے آج، یعنی ایک دوسرے سے اتنا سخت جھگڑا کرتے کہ قریب تک لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیں۔ یہ اتنا بڑا عظیم کام ہے جس کو ہم عام سمجھتے ہیں، تو یہ عام کام نہیں ہے۔ اذان مردوں کی جماعت کے لیے ہے، چاہے مرد تنہا ہو یا مردوں کی جماعت ہو، تو یہ مردوں کے لیے ہے اذان اور اقامت، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اذان کے شروع میں 4 بار اور آخر میں 2 بار اللہ اکبر کہا جائے گا۔ شروع میں 4 بار اور آخر میں 2 بار کہا جائے گا۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ کچھ اسکول آف تھاٹ ایسے ہیں، کچھ مکاتب فکر ایسے ہیں جو اذان میں ایک بار، پہلے شروع میں 2 بار اور آخر میں 2 بار اللہ اکبر کے کلمات کہتے ہیں، بلکہ تکبیر میں تو وہ کہتے ہی 1 بار ہیں۔ اس لیے احناف کے ہاں شروع میں 4 بار اور آخر میں 2 بار اللہ اکبر کہا جائے گا، اور فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جائے گا، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز کھڑی ہو گئی، یہ کلمات کہے جائیں گے۔ اذان ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جائے، جلدی میں نہ پڑھی جائے۔ آپ نے کبھی سنا ہو شاید کہ لوگ بڑی جلدی میں اذان پڑھ دیتے ہیں، جلدی میں نہ پڑھی جائے، اذان ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جائے، اور نہ ہی اتنی طویل پڑھی جائے کہ لوگ بیزار ہو جائیں۔ ہمارے یہاں جہنم میں ایک مسجد ہے، چوک جانتے ہیں آپ، چوک اہل حدیث ہے، وہاں بابا جی اذان پڑھتے ہیں۔ کل عشاء کی اذان کو پڑھ رہے تھے، تو وہ اذان کے کلمات سمجھ ہی نہیں آتے اور بہت لمبی اذان پڑھتے ہیں۔ ایسے شخص سے کبھی بھی اذان نہ پڑھوائی جائے۔ میں اس بارے میں ایک حکایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کچھ عیسائی تھے، تو وہ قافلہ آ کے رکا، تو وہ انہوں نے رات گزاری وہاں پہ۔ صبح انہوں نے تھال مٹھائی کے لیے، تو وہ جو جس گاؤں کے قریب رکے تھے نا، ان کے پاس وہ جو مسجد میں گئے، تو وہ جو امام صاحب تھے ان کو تھال پیش کیے، مٹھائی کے تھال پیش کیے۔ انہوں نے کہا جناب یہ آپ لوگ کیوں پیش کر رہے ہیں ہمیں؟ وہ عیسائی کہنے لگے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ شکریہ کس بات کا ادا کرنے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہماری بیٹی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ واپس عیسائیت پہ آ جائے، تو وہ نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ کا بھلا ہو، رات جو آپ کے مؤذن نے اذان دی ہے نا، تو اس کی اذان کی آواز کی وجہ سے اس نے اسلام چھوڑ کے دوبارہ وہ عیسائیت پہ آ گئی ہے۔ انہوں نے جب پتہ کیا امام صاحب نے رات کو اذان کس نے دی، فلاں نے دی ہے، تو وہ انتہائی بھدی آواز میں اذان دی، تو اس لڑکی نے کہا کہ جس اسلام میں بلانے کا یہ انداز ہے، میں اس اسلام سے بیزار ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مؤذن کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں اس عمل کو تخلص سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ عبادت بھی ہے، یہ عمل بھی ہے، لہذا اس کا پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑا اہم پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضور نے، ویسے سارے صحابہ حضور سے محبت فرمانے والے، لیکن جو حضور کی محبت کا استعارہ ہے نا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ اذان پڑھا کریں۔ یعنی اس میں اتنی گہرائی ہے اس کے اندر، لیکن ہم اس کو عام کام سمجھتے ہیں۔ بہرحال کوشش کی جائے کہ اذان جو ہے یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جائے۔
البتہ اقامت جو ہے وہ جلد پڑھنی چاہیے. اقامت جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے. مستحب یہ ہے کہ جو مؤذن ہے وہ نیک ہو اور نماز کے اوقات کو پہچاننے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی فاسق آدمی اس کو آپ مؤذن مقرر کر دیں. ایسا درست نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے. کہ جو اعلانیہ فسق کرنے والا شخص ہے اس کو آپ متعین کر دیں اذان کے لیے، تو یہ درست نہیں ہے. اور اس کا کم از کم نماز کے اوقات کا علم ہونا اس کو ضروری ہے. جو شخص اذان پڑھنے والا ہے، اور وہ باوضو ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا، اس وقت خیر ضرورت تھی، آج ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بہر طور یہ سنت ادا ہو جاتی ہے کہ جب اذان پڑھنے والا اذان پڑھے تو کانوں میں انگلیاں دے لے. کانوں میں انگلیاں دے لے. تو اس وقت انگلی دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے، کہ جب اونچی آواز نکالنی ہو تو کانوں میں انگلیاں دے لیں. یہ تو بہرے لوگ نہیں ہوتے، بہرے یہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. یہ فطرتی معاملہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو آواز نہیں آتی تو وہ اونچی آواز سے بات کرتا ہے. تو کانوں میں انگلی دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب کان بند ہوں گے تو آواز کیا ہوگی. تو اس وقت اسپیکر نہیں تھے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ کانوں میں کیا دے لیں، انگلیاں دے کے اذان پڑھیں. لیکن آج کا تو اسپیکر ہیں، لیکن سنت ادا ہو جائے گی، اس لیے کانوں میں انگلیاں رکھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے. پھر جب اذان پڑھی جائے گی تو جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی کلمات ہیں یہ ادا کرتے وقت اس وقت بھی آج بھی اگرچہ آج کل وہ ضرورت نہیں ہے، لیکن سنت کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے. جب حی علی الصلاۃ کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف، تو حضور کی جو تربیت تھی اذان کی اس کی مناسبت سے آپ نے ایسے کلمات کہنے ہیں تو حی علی الصلاۃ ایسے کہنا ہے. یہ سینہ نہیں موڑنا چاہیے قبلہ سے، سینہ نہیں موڑنا چاہیے، ایسے رخ اس طرف ہونا چاہیے آپ کا. حی علی الصلاۃ 2 بار کہنا ہے تو رخ ادھر موڑے. جب حی علی الصلاۃ کے اختتام پہ آئیں تو آپ آخر میں اپنا منہ سیدھا کرنا. اسی طرح حی علی الفلاح کہیں گے تو حی علی الفلاح کے وقت آپ بائیں طرف رخ لے لیں گے. اس میں یہ بات خاص طور پہ یاد رکھیے، اگرچہ آج کل یہ ضرورت نہیں ہے لیکن سنت کی ادائیگی اس سے ممکن ہو جاتی ہے. اذان دے لی ہے تو اذان اور اقامت میں کتنا فاصلہ، کتنا وقفہ ہونا چاہیے. اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے جس سے نمازی آسانی کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکے. اس کے لیے ہم یہاں دیکھتے ہیں 15 منٹ کا ٹائم رکھ لیتے ہیں تو وہ 15 منٹ کافی ہو جاتے ہیں. البتہ جو مغرب کی نماز ہے عمومی حالات میں یہ مستحب میں بتا رہا ہوں. ویسے اگر کوئی مسئلہ بن جائے، ضرورت بن جائے تو یہ وقت تھوڑا یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر بسم اللہ آپ سب تشریف لائیے. اور اگر مغرب کا وقت ہے تو مغرب کے وقت میں آپ نے جو فقہاء نے بیان کی ہے بات کہ 3 چھوٹی آیات کی تلاوت ہے، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اذان اور اقامت میں مغرب کی نماز میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے، یا 3 قدم چلنے کے انداز میں، یعنی کم سے کم وقفہ ہونا چاہیے مغرب کی اذان اور اقامت نماز میں. اتنا آپ نے وقفہ رکھنا ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں رمضان شریف میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے افطار کرنی ہوتی ہے اور افطاری کے لیے ٹائم لگ جاتا ہے تو تھوڑا سا اس میں وقفہ رکھ لی جاتا ہے. لیکن مستحب یہ ہے کہ اس انداز کے ساتھ مغرب کی جو اذان ہے اور جماعت میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے. پھر ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ اذان گانے کی طرز میں نہیں ہونی چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ مکروہ ہے. یہ اذان کیا ہے؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں، لوگ اللہ اکبر، اب یہ عجیب سی طرز ہے. جب استاد جی قبلہ سے سنتے تھے تو وہ بڑے سخت ناراض ہوتے تھے. اب اذان پڑھنی کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ طریقہ ہے. اللہ اکبر اللہ
لفظ کی ترتیب کے ساتھ، نہ کوئی حرف آگے آئے نہ کوئی پیچھے رہے. اس کے لیے باقاعدہ قبلہ استاد وہ چونکہ ہم تربیت کے مراحل سے گزرے ہوئے ہیں تو وہ باقاعدہ تربیت فرمایا کرتے تھے. ہمارے یہاں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الفاظ کو بگاڑ دیا جاتا ہے اذان کے اندر، یہ بھی مکروہ ہے. مثلا وہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ بابا جی اذان پڑھتے ہیں تو وہ جو اشہد اللہ ہے نا اس کو 2 بار پڑھتے ہیں، اشہد اللہ پڑھ دیتے ہیں، تو وہ نہ سمجھ آتی ہے کہ یہ نفی ہے، نہ سمجھ آتی ہے یہ اس بات ہے، تو دونوں طرح نقصان ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ پہ آ کے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ کچھ حروف کو آگے بگاڑ دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ پہ آ کے حروف کو بگاڑ دیتے ہیں، حی کو لمبا کر دیتے ہیں، اور جہاں پہ شد نہیں کرنی ہوتی وہاں کر دیتے ہیں، جہاں پہ کرنی ہوتی ہے وہاں نہیں کرتے ہیں. تو یہ باقاعدہ اس کو چاہیے جو لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں چاہت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے کہ وہ اذان دیں، انہیں چاہیے کہ اچھے قاری صاحب کے پاس وہ اذان سیکھ لیں اور پھر وہ اذان دیں. تو یہ بہتر طریقہ ہے، خالص ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لہٰذا اس کراہ سے بچنا چاہیے، اذان کو اس انداز سے پڑھنا چاہیے جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترکیب بھی فرمائی اور تربیت بھی فرمائی. بے وضو جو اذان پڑھنا اور تکبیر کہنا یہ بھی مکروہ ہے. اسی طرح اگر کوئی جنبی ہے یا نہ سمجھ بچہ ہے، ایک بندہ جوان موجود ہے تو ایک آپ بچے کو کہیں اذان پڑھے تو یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. اگر شرعی بندہ موجود ہے، بالغ بندہ موجود ہے اور شرعی طور پہ موجود ہے تو وہ بچے سے کہیں، نابالغ بچے سے آپ اذان پڑھیں تو یہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. تو آپ کوشش کریں شرعی معاملات میں وہ کام کریں جو زیادہ سے زیادہ مستحسن ہیں، جو زیادہ سے زیادہ شرعی طور پہ قابل قبول ہیں. تو ایسے امور بالکل بھی بجا نہیں لانے چاہیے جن میں شرعی طور پہ کراہت پائی جا رہی ہو. اذان اور تکبیر کے درمیان گفتگو کرنا بھی مکروہ ہے. لوگ اذان دے کے پھر دنیاوی معاملات شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اذان اور تکبیر کے درمیان اذان دے لی ہے تو بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، آپ ذکر و اذکار کریں. تو اس دوران دنیاوی گفتگو میں لگ جانا یہ مکروہ ہے. جمعہ والے دن شہر میں ظہر کی اذان پڑھنا بھی مکروہ ہے. وہاں جمعے کی اذان پڑھی جائے گی، ظہر کی نہیں پڑھی جائے گی. یہ صوفی مسئلہ بھی یاد رکھنا. جمعہ والے دن شہر میں ظہر کی اذان پڑھنا اور تکبیر پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہمارے یہاں بطور خاص، اگر اذان شروع ہو جائے تو ایک جو آپ کی قریبی مسجد میں اذان ہے اس کا جواب دینا باہر طور پر لازم ہے. باقی ساری اذانوں کا جواب دینا آپ پر لازم نہیں ہے. جو قریبی مسجد ہے اس کا جواب دیں آپ. اور جواب کیسے دیں گے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن سے اذان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. اور پھر میرے وسیلے سے دعا مانگو. نماز کے بعد اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اور یہ جنت میں ایک مقام ہے جو کسی کے لیے مناسب نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک مومن بندے کے لیے. یعنی اللہ نے وہ شرف مجھے بخشا ہے کہ میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مومن کو جنت عطا فرمائے گا. اور مجھے امید ہے حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ، وہ مومن، وہ میں ہی ہوں. بس جس نے میرے وسیلے سے دعا کی اس شخص پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب دیکھیں نا کہ محض آپ نے کلمات کہنے ہیں اور دعا کرنی ہے تو دعا کرنے سے ہی آپ کے لیے حضور کی شفاعت واجب ہو رہی ہے. یعنی اسلام کس قدر آپ کی بہتری کا اہتمام کرتا ہے، آپ کی بخشش کا سامان پیدا کرتا ہے. تو اسی طرح کلمات کہے جائیں جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ درود شریف اور اذان کے پڑھنے کا وقت انداز ذرا مختلف ہونا چاہیے. یعنی جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اذان سے پہلے تو درود شریف جو ہے اس میں اور اذان میں وقفہ لے لیں. یہ نہیں کہ درود شریف پڑھتے ہی ساتھ اذان شروع کر دیں.
اس کے پڑھنے کا انداز ذرا مختلف ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اذان میں انگوٹھے چومنے کو فقہاء کرام نے مستحب قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انگوٹھے نہیں چومتا تو وہ حرام نہیں ہے، اور اگر انگوٹھے چومتا ہے تو وہ بھی حرام نہیں ہے، وہ مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ وہ انگوٹھے چومے۔ اور جب انگوٹھے چومے گا تو پھر کیسے، امام طحاوی نے امام قحطانی کے حوالے سے اس بات کو روایت کیا ہے کہ جب پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے سنے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے، اور جب دوسری بار سنے تو اپنے انگلی کو پورے چومے اور آنکھوں پہ لگائے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ دعا کرے کہ یا اللہ میری سماعتوں کو اور میری نگاہوں کو نفع مند بنا دے، یہ دعا کرے۔ یہ دعا، اور یہ تو حقیقتاً بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ، یہ حقیقت ہے، یہ صرف شعر نہیں ہے۔ ہاں یہ اپنا اپنا مزاج ہے، سو شرعی طور پہ ہمیں اجازت بھی ہے اور یہ مستحب بھی ہے، تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہے الحمدللہ۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں شرعی طور پہ، یہ کیسی مسئلے کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ احباب جن جن دوستوں نے عمرہ کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ عمرہ کرتے وقت ہر بار تو حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہیں ہوتا، ہوتا ہے نہیں ہوتا نا، تو آپ جب ایک بار نے بوسہ دے لیا تو جب ایک بار چکر لے کے آتے ہیں تو پھر استلام کرتے ہیں، استلام کرتے ہیں۔ استلام کیا ہے بلا؟ دور سے حجر اسود ایسے ہاتھ کیا کرتے ہیں، ہاتھ ایسے کر کے پھر کیا کرتے ہیں، اچھا یہ کیا ہوتا ہے حجر اسود؟ تو وہ بیت اللہ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، تو وہ کیا ہوا کہ آپ نے ہاتھ ایسے کیا اور چوم لیے، کیا ہوا بلا؟ اگر حجر اسود کو استلام کر کے ہاتھ چومے تو وہ برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ ارے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، جب رسول اللہ کا نام آئے گا تو حضور فائدہ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ عجیب بات ہے لوگوں میں کہ جی حضور کا نام موٹے نہیں چومنے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ آپ میں نے آپ کو کیسی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، لہذا چونکہ اب میں نے آپ کے سامنے روایت بھی پیش کر دی ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ انگوٹھے چومنا جو ہے یہ شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا اس کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، ہاں مستحب ہے، اگر کوئی چومے تو اس کو شرک نہیں کہا جائے گا، اور اگر کوئی نہ بھی چومے تو اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس کو شد و بحث سے پیش کر دینا یہ قطعاً بھی درست نہیں ہے۔ لہذا یہ کچھ مسائل تھے اذان کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اذان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ میں ایک اور بات عرض کر دوں، کوشش کریں، ایک اور بات بڑی اہم ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دبکی مار کے بھاگتا ہے، جیسے گدھے کو مارا ہے چھڑی مارے تو وہ دوڑتے ہیں، جیسے شیطان ایسے دوڑتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بلا صاحب جی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک آدھ بار ہم سے اذانیں دلواتے تھے، ہم سے اذانیں دلواتے تھے، طلباء کو گھر کے کونوں سے میں نا آپ وہ ہمیں اذانیں دلواتے تھے۔ تو میں آپ دوستوں سے یہ گزارش بھی کروں گا اپنے گھر کے اندر اذانوں کا اہتمام کیا کریں۔ یہ جو شیطانی اثرات گھروں میں آتے ہیں اس کا بہت بڑا سد باب ہے یہ اذانیں۔ گھر کے کونوں میں اونچی آواز سے آپ 7 دن اذانیں دیں، اس کے بعد اس کے اثرات آپ خود دیکھ لیجیے۔ ایک ایسی بات ہے جو استاد جی نے ہم سے عمل کروائی اور مجھے پتہ ہے اس بات کا، تو اس لیے میں نے آپ تک یہ ایک فیض تھا وہ میں نے پہنچایا ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں صرف اذان، نماز کے لیے نہیں، صرف اذان کی تاثیر بتا رہا ہوں کہ صرف اذان اونچی آواز سے آپ دیں، گھر کے کسی کو اونچی آواز کے ساتھ دیں، یہ چھت پہ چڑھ کے دے دیں آپ، تو اس کا فائدہ میسر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اذان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔